میں درود شریف پڑھتے پڑھتے گلی میں گھر کی طرف جاتے ہوئے کچھ فاصلے پر تھا کہ رحمان بابا نے مجھے آواز دی۔ رحمان بابا کے بلانے پر میں نے واپس ان کے پاس گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولے، میں تمہیں بتانا بھول گیا، اگر کوئی ضروری کام نہیں تو اس جمعرات مغرب کی نماز کے بعد لازمی آ جانا، یا ایک کام کرنا کہ مغرب کی نماز میرے ساتھ ہی پڑھنا۔ رحمان بابا کی دعوت دینے کا انداز انتہائی الگ اور منفرد تھا۔ وہ ایک ساتھ حکم بھی دے رہے تھے اور دعوت بھی۔ اب بلا ضروری کام بھی ہوتا تو میں رحمان بابا کے بلانے کی وجہ سے ملتوی کر دیتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو اپنے آنے کی یقین دہانی کرائی اور میں رحمان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے رحمان بابا سے کہا، بابا جی، اب بھی جب آپ نے مجھے جمعرات کو آنے کی دعوت دی، مجھے آپ کی درود شریف کی تلقین یاد آئی، تو مجھے وہ گزرے ہوئے دن یاد آ گئے جب آپ نے مجھے درود شریف کی اصل تعریف بتائی تھی، اور وہ بھی جمعرات کا ہی دن تھا۔ میں اپنے بدلتے بگڑتے حالات سے تنگ ہو کر آپ سے ایک سوال کر بیٹھا تھا کہ رحمان بابا، کوئی وظیفہ بتا دیں، میں چاروں جانب سے الم کا شکار ہوں، معاشی ہو یا صحت۔ یا پھر میں کہتے کہتے رک گیا۔ شاید کچھ بھولے ہوئے پل یا پرانے زخم تازہ ہونے لگے تھے۔ یہ بات یاد کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ رحمان بابا ہمیشہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ جاتے تھے، اور وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے چپ نہیں کراتے تھے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتے مرد نہیں روتے، ان کا فلسفہ الگ تھا۔ وہ مجھے کہتے، رو لو، خوب رو لو، دل ہلکا کر لو۔ پھر رحمان بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، علی بیٹا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، بابا جی، یہ کثرت کیا ہوتی ہے اور درود شریف کا حق کیا ہے؟ رحمان بابا نے ایک بار پھر اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جیسے تم کوئی نعمت سنتے ہو، یا قوالی یا شعر یا بے شک کوئی گانا سنتے ہو، اگر اس کو تم پورے دن لگاتار سنتے رہو تو اس کی آواز تمہارے دماغ میں گونجتی رہتی ہے، اور الفاظ تمہارے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور سارا دن تمہاری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کثرت ہے۔ درود شریف کو اس قدر پڑھو کہ تمہارا دل ذکر کرنے لگے، تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو دل درود شریف پڑھ رہا ہو۔ تم بے شک اپنی آواز میں اسے ریکارڈ کر لو اور وہ سنتے رہو، ہر وقت وہ آواز تمہارے دل، تمہارے دماغ میں گونجتی رہے گی۔ اور درود شریف کا حق کیا ہے؟ بابا میرے سوال پر مسکراتے کہ تمہارا جنون تمہیں بہت فائدہ دے گا، مگر صبر ہی سے ملتا ہے نو انسان کو ثمر۔ دیکھو محمد علی بیٹا، درود شریف کی کثرت ایک جنون پیدا کر دیتی ہے۔ درود شریف ایک دعا ہے، اور دعا کے لیے ظاہری اسباب کرنے لازم ہوتے ہیں۔ ہر پل زبان و دل سے ذکر درود شریف کرنا ہے، اور یہی درود شریف کا صحیح حق ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔